السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، لیکن اس کا استحضار گناہوں سے بچانے کے لیے بہت مفید ہے۔ آدمی اکیلے میں بیٹھ کر سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے آیت 4، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اور وہ تم پر نگہبان ہے، تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں اور جس حالت میں بھی ہیں، سمندر میں یا خشکی میں، رات کا وقت ہو یا دن کا، اکیلے گھر میں ہو یا جنگل میں، ہم جہاں جس وقت بھی ہوں اور جس حالت میں بھی ہوں، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم میں سب کچھ برابر ہے، سب کچھ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اس کی صفت اور قوت اور شان سماعت کا خاصہ ہے کہ وہ ہمارے کلام اور سرگوشیاں سنتا ہے، ہمارے مکان اور ٹھکانے کو جانتا ہے، اور ہمارے راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سو خوب جان لو کہ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے، نہ کوئی معبود۔ اسی کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت اس کی نگاہ کے سامنے سمجھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، جب انہوں نے ایک سائل بن کر پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے نہیں دیکھ رہا، یعنی اگر یہ دھیان نہ رہے، تو اتنا تو یقین اور استحضار رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی مجھے، ہم سب کو۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اسے حکمت کا کچھ توشہ عنایت فرمائے جس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرماؤ جیسا کہ تم اپنے خاندان کے کسی ایسے با اثر شخص سے شرماتے ہو کہ جس کی نگرانی میں تم ہو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر 138۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یعنی ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ایک یہ کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ہر سال ادا کرے، زکوٰۃ کے اندر بوڑھا اور بیمار جانور نہ دے بلکہ اپنے اموال میں سے درمیانی قسم کے اموال سے زکوٰۃ ادا کرے، اور تیسرا کام اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اس شخص نے پوچھا کہ ما تزکیۃ المرء نفسہ، کہ انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعلم ان اللہ معہ حیث کان، کہ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت، یعنی سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تو ہو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔
امام احمد رحمہ اللہ سے بہترین اشعار منقول ہیں کہ ازامہ خلوت دہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب ولا تعصبن لیغفل ساعہ ولا عن ما تخفی علیہ غیب، یعنی اگر تو تنہا کسی کمرہ میں ہو اور چاروں طرف سے دروازے بند ہوں تو یہ ہرگز مت خیال کر کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ یہ یقین رکھ کہ میرے ساتھ میرا رقیب ہے، یعنی نگران ہے۔ ہرگز یہ مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پل بھر کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہرگز نہ سوچ کہ جو باتیں میں اپنے طور پر چھپاتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے واقعی چھپی ہوئی رہتی ہیں، اور نہ ہی ہرگز یہ گمان کر کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اس سے چھپا ہوا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ سب کا سب اس کے سامنے ظاہر ہے، ہر چھپی ہوئی چیز بھی اس پر عیاں ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔